الم ترا، اے آدمی کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس آدمی کی طرف، حاج ابراہیم فی ربہ، جس نے حجت بازی کی، سمجھ رہے ہیں، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے معاملے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مفسرین نے لکھا ہے، جب بتوں کو توڑ کر ان کو اس وقت کا بادشاہ جو تھا نمرود، اس نے کیا کیا، جیل میں ڈال دیا۔ جیل سے نکلے تو جیل سے نکل کر آئے، گھر میں تنگی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بادشاہ نے کہا، لوگ بادشاہ کے پاس جاتے، بادشاہ پوچھتا کہ بھئی تمہارا خدا کون ہے؟ وہ کہتے کہ بھئی آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ تو کہتا سجدہ کرو، وہ لوگ سجدہ کرتے۔ تو کتنا بڑا الو تھا، لوگوں کو الو بنا رکھا تھا، پاگل۔ اناج فری میں نہیں دیتا تھا، بلکہ اناج فروخت کرتا تھا، پیسے میں دیتا تھا اناج۔ وہ اناج دینے کے لیے بھی کیا کرتا تھا، اپنا سجدہ کرواتا تھا۔ اب اللہ رب العزت کو اس کا عقل ٹھکانہ لگانا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اناج کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کون تمہارا رب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی یحیی و یمیت۔ اللہ فرماتے ان آتاہ اللہ الملک، کیا ابراہیم علیہ السلام نے حجت کی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں، کیا کر اس وجہ سے کہ ان آتاہ اللہ، اللہ نے اس کو دے رکھا تھا الملک، بادشاہت۔ کس کو؟ بولو بھائی، سن نہیں رہے؟ نمرود کو۔ کس کو دے رکھا تھا بادشاہت؟ نمرود کو بادشاہ بنایا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اب اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ جبکہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے، و یمیت، اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا بھئی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے دو مجرموں کو بلایا جیل سے، دو مجرموں کو بلایا، جس کے حق میں پھانسی کی سزا طے ہو گئی تھی، اس کی جان بخش دیا، اور جو آدمی جس کو جیل سے چھٹنا چاہیے تھا اس کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور کہا کہ بھئی دیکھو میں جسے چاہتا ہوں اسے مارتا ہوں، جسے چاہے میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو نبی ہوتا ہے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو اس نے کیا کہا؟ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، یقیناً اللہ تعالی مشرق سے سورج کو لے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہاں سے لاتے ہیں مشرق کو؟ سورج کو مشرق سے لاتے ہیں۔ فأت بها من المغرب، اگر تو بھی خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو تو کیا کر کے دکھا؟ مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو حیران رہ گیا وہ آدمی جس نے کفر کیا، یعنی نمرود کو کچھ جواب نہیں بن پڑا، اب وہ پریشان رہ گیا، اب اس کے سامنے کچھ جواب نہیں بن پڑا، تو اب دیکھتا رہ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے مبہوت کر دیا، اس کو جواب ہی نہیں آ سکا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ رب العزت کسے ہدایت نہیں دیتے؟ ظالموں کی ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ ہوتے ہیں اہل الہوا، ایک ہوتے ہیں اہل الہدا۔ اہل الہدا کون؟ ہدایت والے۔ اہل الہوا کون؟ خواہشات والے۔ خواہشات والے کون تھے؟ یہ کفر کرنے والے تھے۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دے کر بولے نہیں کہ گمراہی سے کیسے نکالتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو، اندھیرے سے نور کی طرف لے کر آتے ہیں، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ نور سے اندھیروں کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ دے رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم بادشاہت دیتے ہیں
لیکن اس کے باوجود جب آدمی کے پاس طاقت پاور زیادہ جم جاتی ہے تو وہ کیا سمجھنے لگتا ہے؟ اپنے ہی کو خدا سمجھتا ہے. تو اس نے لوگوں کو سجدہ کروایا، خدا سمجھ لیا اپنے کو. تو اللہ رب العزت نے مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے، یہ خواہشات والے ہیں جو اپنی مرضی پر چل کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہدایت والے ہوتے ہیں جو اللہ کے نور کے پیچھے چل کر ہدایت پا لیتے ہیں. اب یہ نمرود کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، ان کے بیٹے تھے کوس، لکھا ہے کتابوں میں، ان کے بیٹے تھے کنعان، پھر ان کا بیٹا تھا نمرود. انبیاء نبی تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، بیٹے نے بھی ایمان قبول نہیں کیا. تو جب نبی کا بیٹا ایمان قبول نہیں کیا تو اس کے پشت میں آنے والے، اس کی نسل میں آنے والے کون ایمان قبول کریں گے؟ ہاں، جس کے حق میں اللہ ہدایت لکھ دے تو الگ بات ہے، ورنہ باپ دادا میں سارے کافر ہیں تو وہ نسل میں کون آتے ہیں؟ تو یہ تھا اس کا جو پایہ تخت، یعنی جہاں پر بیٹھ کر یہ حکومت کرتا تھا، وہ گاؤں کا نام تھا بابل. یہ بابل جو ہے عراق کے اندر ہے. اس وقت جو عراق ہے اس کے اندر ایک شہر ہے، وہ تاریخی جگہ رہی ہے. ملک شام اور عراق یہ انبیاء علیہ السلام اور اس زمانے کے بادشاہوں کی بستی رہی ہے. قرآن کی تاریخ اگر سمجھنا ہو، قرآن نے جس زمینوں کا تذکرہ کیا ہے وہ ساری علاقے وہاں پر پھیلے ہوئے ہیں. ملک شام کے علاقے، اور ادھر یمن کا علاقہ، پھر ادھر جو ہے عراق کی سرزمین. ہاں، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور دوسرے مفسرین نے بھی یہ بات لکھا ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ 4 بادشاہ ایسے ہوئے جن کی حکومت ساری دنیا میں تھی. 2 مسلمان بادشاہ تھے، 2 کافر تھے. سمجھ رہے ہیں؟ 2 مسلمان بادشاہ میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین، جس کو انگلش میں ہسٹری میں الیگزینڈر کہتے ہیں. 2 کافر بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. ایک اس میں تھا نمرود اور دوسرا تھا بخت نصر. بخت نصر یہ بعد میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، بلکہ نہیں، پہلے کے زمانے میں پیدا ہوا. اس نے، یہ پہلا بدبخت ایسا تھا جس نے بیت المقدس کو زمین برابر کر دیا تھا. جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اس بیت المقدس کو بالکل گرا کر زمین کے برابر کر دیا تھا. بڑا ظالم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں آئے جس زمانے میں یہ نمرود تھا. سمجھ رہے ہیں؟ بخت نصر یہ ایسا بادشاہ تھا، 70 سال میں یہ بادشاہ بنا. 70 سال لگے اس کو دنیا پر قبضہ جمانے میں. معمولی بات ہے، ہندوستان کا بادشاہ افغانستان میں بادشاہت کرنا ہو تو کیا کرے گا؟ وہاں فوج بھیجے گا، لڑے گا، پھر افغانستان پر اس کا قبضہ ہوگا، پھر اس کے بعد کے ممالک پھر اس کے بعد ایسے دنیا بھر پر قبضہ جماتے 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 بخت نصر کی عمر ہو گئی کتنی؟ 70 سال. پورے دنیا کے ڈاکٹروں کو جمع کر کے کہنے لگا، بھئی ایسی دوا بتاؤ، اب میں بادشاہ ہوا ہوں، اب مجھے حکومت کرنا ہے، ایسی دوا بتاؤ جس سے میری عمر بڑھ جائے. تو سارے ڈاکٹروں نے کہا، حکیموں نے، طبیبوں نے، بادشاہ سلامت، آپ کو جتنا دن زندہ رہنا ہے اس میں سے 1 دن بھی ہم، 1 گھنٹہ بھی ہم بڑھا نہیں سکتے ہیں. اتنا ہو سکتا ہے وہ زندگی جو آپ کی باقی ہے صحت کے ساتھ گزرے، اس کے لیے تو ہم دوائی دے سکتے ہیں اور آپ کے لیے کھانے پینے کی تجویز کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے پاس ایسی دوا نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکیں؟ آپ کی عمر لمبی کر سکیں. 70 سال میں جس آدمی نے محنت کر کے دنیا میں خون خرابہ، فتنہ فساد کر کے قبضہ جمایا ہو، آپ کے رائے کے مطابق اسے کتنا سال حکومت کرنا چاہیے؟ کم از کم بولو بھائی، کم از کم کتنے سال حکومت کرنا چاہیے ایسے آدمی کو؟ ہاں 500؟ یہ کم از کم 10 سال، مشکل سے 4 سال زندہ رہا. 4 سال کی حکومت کے لیے کتنے لوگوں کا خون خرابہ ہوا، کتنے گھر اجاڑے گئے، کتنی بستیاں اجاڑی گئی،
کتنے معصوم بچے مار دیے گئے، کتنی عورتوں کو بیوہ یتیم کر دیا گیا. ہاں ایسے بنتے تھے بادشاہ دنیا میں، خون خرابہ، ظلم، زیادتی. ہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مجلس سے نکلے. نمرود نے کہا میں نہیں دینے کا اناج، تم مجھے خدا نہیں مانتے تو نکلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے راستے میں چلتے ہوئے بڑے بڑے ریت کے ٹیلے تھے، بالو. انہوں نے بوریے میں اناج کے لیے جو بوریا لائے تھے اس میں بھر لیا بالو اور ریت، لے جا کر گھر میں رکھ دیا اور سو گئے. سارے گھر والے بھوکے تھے. صبح ہوئی تو ان کی بیوی نے اس میں سے اناج نکالا، پکا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو کھانا تیار ہے. پوچھا کہاں سے غلہ آیا؟ بھئی تم تو لے کر آئے تھے بوریے میں بھر کے، بہترین قسم کا اناج اور چاول اور گیہوں تھا، وہاں سے میں نے نکال کر بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کی مدد آئی ہے، اللہ نے رحم کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد شامل ہوئی اور برکت نازل ہوئی. اب نمرود کے بارے میں جو قصہ لکھا ہے اس کو بول کر اپنی بات ختم کر دوں. نمرود کو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے آ کر اسے ایمان کی دعوت دی. وہ انکار کرنے لگا، دوبارہ دعوت دی، دوبارہ بھی جھٹلانے لگا، تیسری مرتبہ بھی دعوت دی. حالانکہ پہلی مرتبہ بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ میرا خدا وہ ہے جس نے مجھے زندہ بھی کیا، میں زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور میرا وہ خدا اتنی طاقت والا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تبھی اسے معلوم ہو گیا کہ یقیناً کوئی دنیا کو چلانے والا ہے. لیکن اگر میں مان لوں گا تو میری چودراہٹ چلی جائے گی، مجھے کون بادشاہ مانے گا، میرے سامنے کون جھکے گا؟ سب جا کر اس اللہ کے سامنے جھکیں گے، یہ ابراہیم کی بات مانیں گے، لہذا نہیں ماننا چاہیے. جب تیسری مرتبہ بادشاہ نے انکار کیا تو فرشتے جو آئے تھے انہوں نے کہا دیکھو اگر تم نہیں مانتے ہو تو آ جاؤ میدان میں، تم اپنے کو خدا کہتے ہو نا، میدان میں آ جاؤ اور اپنی طاقت اور فوج کے ساتھ آ جاؤ اور ہم سے لڑو. لکھا ہے کتابوں میں دن دھاڑے اپنی طاقتور فوجوں کو ہتھیاروں کے ساتھ لے کر اونٹ اور جو ہے گھوڑوں پر سوار ہو کر پوری لشکر آ کر میدان میں کھڑی ہو گئی. اللہ نے بڑے بڑے مچھروں کا ایک جھنڈ بھیجا، وہ مچھر ایسے داخل ہوئے، حالانکہ خون چوستے ہیں، وہ مچھروں نے ان کے اوپر ایسے مسلط ہوئے، پورے ان کے جسم سے خون چوسنے لگے، حتیٰ کہ ان کے جسموں کو بھی کھا لیا. اور ایک مچھر نمرود کے ناک میں سے داخل ہوا اور بالکل اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور بالکل اس کے دماغ کو کھانا شروع کیا. ہاں دماغ کو کھانے لگا. اللہ کی طاقت بھی عجیب ہے، اللہ مارنا چاہیں تو مچھر سے ہی موت دے دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ابابیل جو آئے تھے، ابرہا بادشاہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے یمن سے لے کر فوج نکلا، ہاتھی تھے، چڑیا، چھوٹی سی چڑیا، اس کے چونچ میں، اس کے پیروں میں کتنے چھوٹے کنکر آ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. اللہ کے حکم سے وہ اوپر لے جا کر چھوڑتی تھی تو ایک بڑے بڑے چٹانوں کے وزن کے ساتھ ان پر پڑتے تھے. وہ اللہ کو بڑی قدرت والے اللہ چھوٹے سے کنکریوں میں چٹان جیسی طاقت رکھ دیں، اور اللہ رحم کرنے پر آ جائیں تو بڑی بڑی چٹان کے اندر بھی اس کو ہلکا پھلکا بنا دیں. لہذا سب انہوں نے کھا لیا ان مچھروں نے، اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا. لکھا ہے اس واقعے کے بعد 400 سال تک نمرود زندہ رہا. وہ 400 سال تک اس کے بھیجے کو کھاتا رہا اور اتنا سخت اسے سر کا درد ہوتا تھا، دیواروں پر سر کو مار لیتا تھا اور جو ہے درختوں پر، پتھروں پر اپنا درخت مار لیتا تھا. اسی طرح سر کو پٹکتے پٹکتے ایک دن اس منحوس پر یہ آیا کہ وہ دنیا سے وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا. لہذا اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم نمرود کو جیسے مار دیے ہیں ایسے ہی بڑے بڑے بادشاہت کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں اور مار سکتے ہیں. لہذا اللہ رب العزت نے اپنی طاقت بتا کر بتا دیا کہ ہم اپنے ماننے والوں کو کیسے بچاتے ہیں اور ہمارے جھٹلانے والے لوگ کیسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیے جاتے ہیں. لہذا یہ فرق اللہ نے بتا دیا کہ ایمان والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، اپنے ہدایت کے نور سے مالا مال فرمائے، ہاں، اور گمراہی کے اندھیروں سے اللہ پوری پوری حفاظت فرمائے۔ ہاں، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے دونوں بنائے۔ الذی جعل الظلمات والنور، سورہ انعام کی شروع کیا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اللہ نے اندھیرے کو بھی پیدا کیا، راستے کو پیدا کیا، انسان کو اختیار دیا، چاہے ادھر جا چاہے ادھر جا، لیکن اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، اللہ ہم کو بچا لے، ہم کو سیدھے راستے کی توفیق دے، تو اللہ اس کو بچا لیتے ہیں، راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔